مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی، دی لاسٹ مغل، یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی، پوری کتاب نہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ دی لاسٹ مغل، یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے، کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے، تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، ان کی تصویریں لے لے کے، یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا، جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء، یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا؟ یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی، رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے، مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے، اس میں ساری رات شاعری چلتی، اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے، پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا۔ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو، یا پب جی کھیلتی ہو، یا ڈرامے دیکھتی ہو، اب ڈرامے آ گئے، پب جی آ گیا، اب شاعری ختم ہو گئی۔ شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا، کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا، پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک قوم جو رات 4 5 6 بجے سو رہی ہو، اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو، تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے، ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے، یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا۔ اور خدا کا قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آ کے لڑتے، اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ، یہ تھوڑی کہتے۔ آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں، تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے۔ میں ابھی دوبارہ خانقاہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں۔ ابھی آپ پہلے میں نے ایک ڈیجیٹل خانقاہ 3 دن کی بنائی تھی نا، میں نے ایک 3 دن کی خانقاہ بنائی تھی۔ ایک تو یہ میں لاؤڈ اسپیکر سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں یار، اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے، نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی، اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے، سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے۔ اس کو سیٹنگ کر لو یار، وہ کدھر چلے گئے؟ ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی۔ تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا، بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے۔ اچھا اب دیکھو، تو ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے، اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن۔ پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا۔ جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ نہیں، پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے، سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے، نہ چلنا جانتے ہیں، نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا، ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا، اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو، ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، چلو بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو۔ ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے، نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا، وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا، میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں۔ ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے، وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے۔ بہت چھوٹا قد ہے نا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے، تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے، داڑھی ماشاء اللہ ان کی پوری، تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا، میں کھڑا ہوا ہوں، پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا، تو میں چیخا، میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے، بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں، تو میں کھڑا وہی ہوں۔ تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے، امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست۔ تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ، اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ، کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مسٹنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے،
اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے, کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ, تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو پورا تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے, ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسو سے رو رہے ہوتے تھے وہ, اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا, سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلا, بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہا ہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو, دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو, کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکٹ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک کے نام بیان کیے ہیں. ایک وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے
نیند خراب ہو جاتی تھی, اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں, 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بزرگوں کی, ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا, علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے, صحابی کا. کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا, ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی, اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی, بس یہی بہت ہے. تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں, پیغمبر کا مطلب رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں, قریشی ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے. اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی, اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. تو اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, قیامت تک آنے والا کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام مالک کا مشہور قول ہے نا, کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی, ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی, فقہ زندہ ہوا, اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا, اتنا کچھ ہو گیا, جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا, اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے.